بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے حوالے سے۔ کچھ دوستوں کے سوالات تھے اور اس حوالے سے اشکالات تھے کہ 15ویں شعبان کی رات جو ہے یہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ اس کو ثابت کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو اتارا مبارک رات میں، انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں ہر کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس آیت پہ مختلف مفسرین نے کلام کیا ہے۔ اس سے بعد نے لیلۃ القدر لی ہے اور بعد نے شعبان کی 15ویں لی ہے، اور دونوں آراء اپنی اپنی جگہ پہ ہیں۔ وہ ہم نے تھوڑا سا اس کا جائزہ لیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اسی سورہ کی آیت نمبر 8 میں فرما رہا ہے، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اب شعبان کی 15ویں رات میں بھی یہی فیصلے کیے جاتے ہیں کہ زندگی اور موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اسی پہ عبداللہ ابن عباس اور حضرت اکرمہ، جو کہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ اس سے مراد شعبان کی، اسی بنا پہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور جن حضرات نے اس سے لیلۃ القدر مراد لی ہے، اس میں امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفی 310 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ قتادہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف رمضان کی پہلی کو نازل ہوئے، اسی طرح تورات 6 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر 16 رمضان کو، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر 18 رمضان کو، اور قرآن مجید آقا علیہ السلام پر 24 رمضان کو نازل ہوا۔ نیز قتادہ نے یہ کہا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اب اس کو جامع البیان حدیث نمبر 23,978 پہ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام عبد الرحمن بن محمد بن ابی حاتم المتوفی 327 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ نقل کر کے لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال میں کتنا رزق دیا جائے گا، کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگ زندہ رہیں گے، کتنی بارشیں ہوں گی، حتیٰ کہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص حج کرے گا۔ اور اس کو تفسیر ابن ابی حاتم جلد 10 صفحہ 2287 حدیث نمبر 18527، مکتب نظار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ 1417 ہجری، اس کو انہوں نے لکھا ہے۔ اور اکرمہ، جنہوں نے کہ 15ویں شعبان اسے مراد لی ہے، اور عبداللہ ابن عباس کے یہ شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شعبان سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسری شعبان تک زندگی کی مدتیں منقطع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کو علامہ غلام رسول سعیدی نے تبیان القرآن اسی آیات سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کے کنٹیکسٹ میں ذکر کیا ہے۔ اور امام ابن جریر المتوفی 310 ہجری، وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اکرمہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ نصف شعبان کی شب ہے،
اس میں 1 سال کے معاملات نپٹا دیے جاتے ہیں اور زندوں کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ پس اس میں نہ کوئی زیادتی کی جاتی ہے اور نہ کوئی کمی کی جاتی ہے۔ اور اس کے حوالہ جات ہیں جامع البیان حدیث نمبر 24008، تفسیر ابن ابی حاتم جلد 10 حدیث 18531، اور مکتبہ نزار مکہ مکرمہ، کنز المال جلد 12 صفحہ 314 حدیث نمبر 35177، اور اسی طرح معالم التنزیل اور بیکی شعب الایمان حدیث نمبر 3839 میں بھی اسی اکرمہ کی روایت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کی آپ نے تلاوت فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ فرمایا کہ اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے، اور اس کا حوالہ بھی جامع البیان حدیث نمبر 24010 میں دارالفکر بیروت لبنان 1415 ہجری اس کی اشاعت ہوئی ہے، اور بیکی شعب الایمان میں بھی 3388 پہ یہ ذکر ہے۔ مزید امام ترمذی نے لکھا ہے، اور امام ترمذی نے روزوں کے باب شعبان کی 15ویں کی رات کے باب میں اس حدیث کو لایا ہے، حدیث نمبر 739، اور یہ حدیث ابن ماجہ امام ابن ابی ماجہ بھی اس کو لائے ہیں، اور ان کی حدیث نمبر 1399 ہے۔ میں حدیث کی پوری سند پڑھوں گا۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا الحجاج بن ارطات عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عروۃ عن عائشہ قال۔ اب میں نے یا بتاؤں گا آگے چل کر کے میں سند کیوں پڑھ رہا ہوں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اپنے بستر پر نہ پایا، فخرجت تو پس پھر میں باہر آئی، فیضا ہوا بالبقیع، تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بقیع میں، جنت البقیع جو اس کو ہم کہتے ہیں، بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ اور فقالا، تو آقا علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ اے عائشہ کیا تم اس بات کا خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق رکھیں گے؟ قلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وانی ظننت انک اتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ دوسری ازواج مطہرات کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ نصف من شعبان الى السماء الدنیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت رات ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی شفاعت کی جاتی ہے۔ اب دوستو اسی میں امام ترمذی آگے فرما رہے ہیں، وفی الباب عن ابی بکر صدیق، کہ اسی باب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت آئی ہے۔ تو چونکہ امام ترمذی حدیث حسن کا اہتمام فرما رہے ہیں زیادہ تر اپنی بکس میں، تو اس لحاظ سے، اور آگے آپ نے فرمایا کہ امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس باب میں حدیث آئی ہے، اور آگے آپ نے فرمایا ہے، امام ترمذی اسی حدیث کے آگے فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر عروہ سے اور حجاج بن ابی ارطا کا یحییٰ بن ابی کثیر سے سماع نہیں ہے۔ اب اس پہ اس کا جو علت ہے وہ بیان کر رہے ہیں امام ترمذی، لیکن دوستو اسی میں پھر امام ترمذی آگے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس باب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے، یعنی کہ محدثین یہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث علت کی وجہ سے ضعیف ہو اور اس کی مطابقت میں اور اس کی شاہد ہونے میں کوئی اور حدیث آ جائے
تو وہ حدیث تقویت پا کر ضعیف سے حسن ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو امام ترمذی نے اسی لیے درج فرمایا ہے اپنی سنن ترمذی میں حدیث نمبر 739 میں۔ اور ایک اور بات کہ یہ حدیث، اس حدیث کو امام ابن ابی ماجہ بھی لائے ہیں، اور اس کی مطابقت میں دو حدیثیں اور بھی ہیں، حدیث نمبر 1388 اور حدیث نمبر 1390۔ تو اس طرح دو مزید حدیثیں اس حدیث کے ساتھ مل کر اس حدیث کو تقویت دے رہی ہیں، اور اس کی مطابقت اور اس کے شاہد ہونے میں اس کو تقویت دے رہی ہیں۔ اگر بالفرض کوئی اس حدیث کو ضعیف ہی مانتا ہے، جس طرح بعض علماء حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ضعیف ہے، تو اس حوالے سے باقی حدیثیں، جو کہ ایک حدیث مولا علی علیہ السلام اور دوسری ابی موسیٰ الاشعری کے طریق سے آئی ہے، تو یہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے طریق سے حدیث کا آنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، اگر بالفرض کوئی پہلی حدیث کو ضعیف کہتا ہے۔ تو ملاحظہ ہو حدیث نمبر 1388 ابن ماجہ کی، جس کے راوی مولا علی ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388 عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی نصف رات ہو، فقوموا لیلہا، تو پس تم رات میں قیام کیا کرو، وصوموا یومہا، اور دن کو اس کا روزہ رکھا کرو، فإن لا ينزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے۔ اب ایک اور بات ہے کہ کوئی یہاں پہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، تو اس رات کی ایسی کیا خوبی ہے؟ تو اس رات میں، اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے۔ اس کی یہ ایک خوبی یہ بھی ہے جو کہ دوسری راتوں سے ہٹ کر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من مستغفر لی، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے، فاغفر لہ، کہ میں اس کو بخش دوں، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کو رزق عطا کروں، الا مبتلیا، ہے کوئی جو مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہو، فوافیہ، تو پس پھر میں اس کو عافیت عطا کروں بیماری اور مصیبت سے، الا قضا حتی یطلع الفجر، اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ ایک دوسری حدیث، ایک تیسری حدیث، اور یہ بھی ابن ماجہ کی ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1390 ہے، شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت کے چپٹر میں آئی ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، اور اللہ تعالیٰ ایک کثیر اپنی مخلوق کو بخش دیتا ہے، الا لمشرک او مشاہن، مگر مشرک اور مشاہن، اس بندے کو جو دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو دوستو کیوں نہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے رزق اور بخشش طلب کریں، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو رزق کی پریشانی کا شکار ہیں وہ طلب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بار بار یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے۔ اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس سے چند چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک تو شعبان کی 15ویں رات کو قبروں کی زیارات کے لیے جانا چاہیے، جیسا کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسرا، رات کا قیام، اس میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا، دن کو روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے روزی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا، بیماری سے نجات اور اسی طرح مصیبتوں وغیرہ سے نجات کا سوال کرنا، اور آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اگر اچھے ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر اچھے نہ ہوں تو میں اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو اسی لیے اس رات کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی رات ہے،
تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی صورت میں ہمارا تحفہ پہنچتا رہے۔ اسی طرح اب چونکہ ہم قبروں کی زیارات کے لیے جاتے ہیں، تو کچھ حضرات شاید میرا خیال غلط ہو کہ قبروں کی زیارات سے منع کرنے کے حوالے سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ابن ماجہ اور مشکات کی حدیث ہے، حدیث نمبر مشکات کی 1762 ہے، اور یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود سے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہایتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارات سے منع کرتا تھا، بس تم اب زیارات کیا کرو، قبروں کی زیارات کیا کرو۔ ہاں، یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ بعض لوگ قبروں کی زیارات کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ قبروں کے اوپر اگر بتیاں لگاتے دیتے ہیں، تو اس طرح آگ جو ہے یہ قبر کے اوپر جو ہے نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ قبر تو خود ہی، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو آپ اگر بتی اپنے لیے لگاتے ہیں تو قبر سے تھوڑا سا سائڈ پہ لگایا کریں، جس کی خوشبو آپ کو یا زائرین کو آتی رہے، یا آپ وہاں پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں یا مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو اگربتی وغیرہ ہے یہ قبر کے اوپر نہ لگایا کریں۔ اور اس کو حدیث مشکات حدیث نمبر 1761 اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشۃ اللمات فی شرح مشکات میں بیان کرتے ہیں باب زیارت القبور میں، اور امام بہقی اس کو فی شعب الایمان میں مرسلاً روایت کرتے ہیں۔ مرسل وہ روایت ہوتی ہے جو کہ تابعی آقا علیہ السلام سے براہ راست روایت کرتا ہے، تو یہ فضائل کے باب میں ہے۔ وعن محمد بن نعمان یرفع الحدیث الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد بن نعمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من زار قبر ابویہ، کہ جس بندے نے او احدہما اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی، او احدہما یا اس میں سے کسی ایک کی زیارت کی، فی کل جمعۃ غفر لہ، ہر جمعہ کو یعنی وہ زیارت کے لیے جاتا ہے، غفر لہ تو پاس اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، وقتب برًا اور اس کو نیکیاں کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے پیاروں کو یاد کیا کریں، اور یہ رات تو خاص سنت ہے جانے کے لیے، تو اپنے بچھڑے ہوئوں کو یاد کیا کریں، چونکہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، پھر ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث، اور یہ بڑی زبردست حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، شاید آپ میں سے اکثر نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی، اور یہ حدیث ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 12713، اور انس بن مالک سے مروی ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمالکم تورد علی اقاربکم او اشائرکم من الاموات، کہ بے شک تمہارے جو اعمال ہیں تمہارے اقربا اور تمہارے خاندان والوں پر پیش کیے جاتے ہیں موت کے بعد، یعنی تمہارے جو اعمال ہیں تمہارے خاندان والوں اور تمہارے اقربا آبا و اجداد پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ خَيْرًا، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں، اسْتَبْشَرُوا بھی تو پھر وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوں، قَالُوا اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُمْ حَتَّى تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کو اتنے تک موت نہ دے جب تک کہ تو ان کو ہدایت نہ دے دے، کما ہدایتنا، جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی۔ یعنی ہاں حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے آباء و اجداد پر پیش ہوتے ہیں، تو ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو چل جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو امت کے لیے ہر وقت بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہم درود اور سلام پڑھتے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہنچتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے طبرانی المعجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82 حدیث نمبر 2729 میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، کہ تم جہاں کہیں سے بھی مجھ پر درود پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 میں حدیث ہے کتاب المناسک باب زیارت القبور حدیث نمبر 2000 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2041 ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روی حتی رد علیہ السلام، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا بندہ جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح کو لوٹا دیا ہوا ہے،
حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنا تعلق جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط کریں، کیونکہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ درود پڑتا ہوگا، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ درود پڑے گا کیوں نہ وہ کامیاب ہوگا۔ اور اسی رات میں چند لوگوں کی بخشش سے محروم کر دیے جاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ مشرک، بغض و عناد اور کینہ ور لوگ، والدین کے نافرمان، متکبر، شرابی اور زناکار کے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ان میں سے بخش دے۔ تو لہذا علامہ ابن تیمیہ بھی اس حوالے سے کلام کرتے ہیں، وہ اپنے فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 23 حدیث صفحہ نمبر 132 پہ لکھتے ہیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے اور اس میں نوافل پڑھنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ تو دوستو جیسا کہ شعبان کی 15ویں رات میں چند دن رہتے ہیں، تو لہٰذا یہ وہ رات ہے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اس میں نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی محافل کا انعقاد فرمائیں اور اپنے پیاروں کو یاد کریں اور ان کی بخشش مغفرت کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کریں، اور اس موقع پر مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔